بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی و گناہ کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے۔ تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی وہ تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش سے روک نہیں سکتے۔ تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا رہتا ہے، پس تو پاک تر ہے۔ تو کیسا بردبار ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا معزز ہے۔ ابتدا کرنے اور پلٹانے میں تیرے نام پاک تر ہیں، تیری ثنا برتر ہے، اور تیری نعمتیں اور تیرے کام بلند تر ہیں۔ اے معبود، تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے، اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، پس معافی دے، معافی دے، معافی دے، میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشہور رکھ، ہمیں اپنی ناراضی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی کے روضہ کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کے لیے اور ان کی اہل بیت کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے۔ بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے۔ رحمت ہو خدا کی ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ اے معبود، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اے اللہ انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود، بخش دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، جو ان میں سے زندہ اور مردہ ہیں سبھی کو بخش دے، اور ان کے ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود، رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر، اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا و آخرت میں میرے اہم کاموں میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اسے قابو نہ دے جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے۔ اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ، حلال اور پاک ہو۔ اے معبود، مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما۔ اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی
اپنے محترم گھر کعبہ کا حج نصیب فرما اور اپنے نبی و آئمہ کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما۔ السلام ہو ان سب پر۔ اے پروردگار، ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ۔ اے معبود، مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں۔ میرے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود، جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں، اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ ایسے میں کوئی آفت آ پڑی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور میرے اور تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے سردار، شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے بھٹکا دیا ہے اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبک سمجھتا ہوں بس مجھے ایک طرف کر دیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگردہ ہوں تو مجھے برا سمجھ لیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا، یا شاید تو نے مجھے علماء کی مجالس میں نہ پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے بیکار کی باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا، یا شاید تو میری دعا کو سننا پسند نہیں کرتا تو مجھے پرے کر دیا، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے، یا شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے۔ بس اے پروردگار، مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہ گاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے، تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں، تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں، تیرے وعدوں کی وفا چاہتا ہوں۔ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کر دے۔ میرے معبود، تیرا فضل وسیع تر ہے اور تیری بردباری عظیم تر ہے، اس لیے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے۔ اے میرے آقا، میں کیا اور میری اوقات کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے۔ میرے سردار، اور اپنے عفو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے، اور اپنے خاص کرم سے مجھے سرزش سے معاف رکھ۔ اے راہ سلوک پہ چلنے والوں میں سب سے بہترین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔